بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں. یہ ایک تشبیہاً بات کی ہے انہوں نے، ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی ہے انہوں نے. کیا سمجھیں آپ اس سے؟ بلیاں جب آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں. ہمارے ہاں ایک مخلوق اور بھی پائی جاتی ہے جو بال کھینچتی ہے ایک دوسرے کے، منہ کھینچ لیتی ہے. ہوتا ہے نا؟ وہ کون سی مخلوق ہوتی ہے؟ نام نہ لیجیے گا، گستاخی ہو جائے گی. اور مہینوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں. بالکل یہی صفت ان میں بھی پائی جاتی ہے. یعنی کوئی واقعہ ہو گیا تو بس ایک مہینہ تو اس کا رٹا گویا فرض ٹھہرا. بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے. رقابت مطلب دشمنی، رقیب ہونا، دشمن ہونا. بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو. بلی میں برداشت بہت کم ہوتی ہے. یعنی آپ جیسے ہی بلی نے دیکھا کہ کوئی اور بھی آپ کا وفادار ہے تو فوراً سے آپ کے پاس آ کے پیروں کے پاس بیٹھ کے اوپر دیکھنا شروع کر دے گی کہ یہ کیا معاملہ ہے. یعنی خود وہ جتنی مرضی وفاداریاں کرتی رہے کسی اور کے ساتھ، بے وفائیاں آپ کے ساتھ کرتی رہے، کسی کی اور کے گھر سے جا کے کھا لے، پی لے، اس کے ساتھ ہو لے، لیکن جیسے ہی آپ نے کسی اور کی طرف التفات کیا تو بلی نے فوراً آ جانا ہے. سوالیہ نظروں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک ہی ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بلی اور کتے کی رفاقت دشمنی پرانی ہے، لیکن آج کے زمانے میں آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ یہ دشمنی چونکہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں نا. آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی شفیق الرحمان صاحب تو نے لکھا، آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو رقابت ہے یہ قدیم دور کی بات ہے، جب بلیوں میں تعلیم کا رجحان نہیں ہوا کرتا تھا، ماڈرنزم نہیں ہوا کرتا تھا کتوں میں اور بلیوں میں. آج تو کتا اور بلی ایک ہی رکابی میں پانی پیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. دیکھا ہو نا آپ نے؟ یعنی میں نے تو ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں کتا بلی سے ڈر رہا ہے. آپ یقین جانیں اس میں کوئی عذرائے تفنن نہیں کر رہا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. کتا بلی سے ڈر رہا تھا. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس پہ آپ مضمون لکھ سکتے ہیں. اصل میں کتا بلی سے ڈر رہا تھا، یہ بھی تو ایک اصل میں استعارہ ہے نا، تشبیہ ہے. یعنی پرانے دور میں بلیاں ڈرا کرتی تھی. کیا سمجھے آپ اس سے؟ سمجھ گئے نا؟ نام نہ لیجئے گا، گستاخی ہو جائے گا. اسپیشلی کتے کا تو نام بالکل نہ لیجیے گا. بلی کا تو پھر بھی ایک تھا نا، ایک راز تھا، پردہ تھا. چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں. چند بلیاں. آپ نے کبھی موٹا تازہ صحت مند باڈی بلڈر قسم کا چوہا دیکھا ہے؟ میں نے خود بلی کو چوہے سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی ادھر کیا تھا؟ کتا بلی سے ڈر رہا ہے، ادھر کیا ہے؟ بلی چوہے سے ڈر رہی ہے. یعنی ایک ماڈرنزم ہے نا، یہ حریت کا دور ہے، آزادی کا دور ہے. اس میں فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چوہا بلی سے ڈرے گا، نہیں، بلی کو ڈرنا پڑے گا. اور بلی کتے سے ڈرے گی، نہیں، کتے کو بلی سے ڈرنا پڑے گا. یہ ماڈرن دور ہے بھائی، ہم ماڈرن دور میں زندہ ہیں. ایک ہوتا ہے نا فیمنزم، ایک کیا ہوتا ہے؟ فیمنزم. فیمنزم تو خیر ایک علیحدہ بحث ہے، یعنی عورتوں کے حقوق کی اس میں بات کی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے ہیومنزم، انسان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. یہ ازمز جتنے بھی ہیں نا، ازمز انسان کے متشدد رویے سے پیدا ہوتے ہیں، شدت پسندانہ رویے سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بلی ازم بھی ہوتا ہوگا، کوئی چوہا ازم بھی ہوتا ہوگا. یعنی ان کے ہاں بھی تو کچھ موومنٹ چل رہی ہوں گی نا. انہوں نے بھی تو اپنی کابینہ کبھی کسی دن بلائی ہوگی اور کہا ہوگا کہ اتنے سالوں سے یہ کتے ہمارا استحصال کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کو اپنا ڈر دکھایا جائے، اپنا آپ دکھایا جائے. چوہے تو رفع ہو جائیں گے مگر بلیاں رہ جائیں گی. یعنی چوہے ختم ہو جائیں گے لیکن پھر بھی بلیاں تو بچ جائیں گی. یعنی ایک مصیبت گئی دوسری موجود. یہ تو خیر مصیبت میں کہہ رہا ہوں نا، میری بدقسمتی ہے کہ میں ان کو مصیبت کہہ رہا ہوں. جو لوگ بلیاں رکھتے ہیں وہ تو نہیں کہتے. بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں. ہاں سمجھ آئی؟ نام نہ لیجیے گا، گستاخی ہو جائے گی. ان کی جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں. نام نہ لیجیے گا. موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں بنا لیتی ہیں تو ان کا موٹاپا چھپ جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ نام نہ لیجیے. وہ
چھریری اور کیوٹ معلوم ہوں گی. چھریری مطلب سمارٹ اور کیوٹ. یعنی موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں بنا لیں گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں یوں گول سرکلز میں، اگر تو سرکلز میں ہو نا دھاریاں تو پھر تو بہت موٹی لگے گی، معلوم ہوتا ہے بھینس ہے. لیکن وہ لمبی ہوں گی تو پھر سمارٹ لگے گی. یعنی بلی کا فن ہے. اب یہ بلی پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سمارٹ اور چھریری بنا کے پیش کرتی ہے. کیوٹ، یہ لفظ کیوٹ اپنے آپ میں ہی کیوٹ ہے. میں نے اکثر بچیوں کو دیکھا ہے، لڑکیوں کو، عورتوں کو، کہ کسی چیز کے بارے میں بیان کرنا ہو نا، کیوٹ، پیاری ہے، بڑی کیوٹ ہے. تو انسان کے بارے میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے نا کہ انسان کیوٹ ہے. کپ کیوٹ، پلیٹ کیوٹ، کچن کیوٹ، گھر کیوٹ. یعنی کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے نزدیک بھلی ہوتی ہے. یعنی ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک ہو نہ ہو، ان کے نزدیک بھلی ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ اس کو لازماً اس پر یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ کیوٹ بھی ہو ساتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ آپ سمجھ گئے نا کہ بلی اگر موٹی ہو تو وہ اپنے آپ کو پھر سمارٹ بنا کے پیش کر لیتی ہے. لیکن اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر نام. بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں. ایک وجہ ان کے کیوٹ ہونے کی یہ بھی ہوتی ہے، دوپہر کو سو جاتی ہیں لیکن پھر چھریری نہیں رہتی، سمارٹ نہیں رہتی. اس کے لیے پھر ان کو کچھ اور کرنا پڑتا ہے، دھاریاں بنانا پڑتی ہیں. وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی. بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے. آئے ہائے ہائے. نام نہ لیجیے. سوئی ہوئی بلی جو ہوتی ہے ادھر ادھر دیکھ کے چپکے سے، یعنی سوتے ہوئے بھی باہر نکل جاتی ہے. اس سے باز پرس کی جائے تو خفا ہو جاتی ہے. یعنی پوچھا جائے کہ آپ کہاں تشریف لے گئی تھی، کہاں سے آ رہی ہیں، آخر کیا ایسی قیامت بپا ہو گئی تھی کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑا، تو کہتی ہے آئی ایم کراسڈ ود یو، آئی ایم اینگری ود یو. اچھا، بلی کی ایک اور چیز جو شفیق الرحمان صاحب بھول گئے ہیں، بڑی پیاری اور کیوٹ ہوتی ہے، کہ بلی واحد جانور ہے کہ جو گھر آنے سے پہلے انسان سے بھی اچھے انداز میں پوچھتا ہے میں آؤں. یعنی باہر جتنا دور بھی جائے گی، آپ سے کراسڈ بھی ہوگی، آئی ایم کراسڈ ود یو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میس اپ تھنگس، ہاؤ ڈیئر یو ٹاک ٹو می لائک دیٹ. اس کے باوجود بلی جب آئے گی نا تو پوچھے گی میں آؤں. لیکن ایک اور بلی بھی ہوتی ہے جو یہ بھی نہیں پوچھتی. نام. ہاں. اس سے باز پرس کی جائے تو خفا ہو جاتی ہے. بلی کی جگہ کوئی بھی ہو خفا ہو جائے گا. یعنی کسی سے بھی آپ پوچھیں، آپ ہی سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، کل کہاں تھے، لیٹ کیوں آئے ہیں، تو خفا ہوتے ہیں نا، اگرچہ بتاتے نہیں کہ خفا ہوئے ہیں. ایک ہی گھر میں سالہ سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں. نام. یعنی معلوم پڑتا ہے کہ 20 سال ہو گئے ہیں شادی کو نہیں، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میرا سلپ آف ٹنگ ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جی. شادی نہیں، سوری، آپ بلی کو گھر میں رکھتے، بلی کو گھر میں کیا رکھتے، بلی آپ کو گھر میں رکھتی ہے. 20 سال کے بعد بھی معلوم پڑتا ہے کہ وہ اجنبی ہے. زندگی کتنی عجیب ہے. یہاں پہ آ کے شفیق الرحمان صاحب نے سوال چھوڑ دیا کھلا کہ زندگی کتنی عجیب ہے. اور یہ کہاں سے لیا گیا اقتباس؟ مزید حماقتیں. یہ مزید حماقتیں آپ نے پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیے کہ لائبریری میں موجود ہے یا نہیں ہے. تو کوشش کریں آپ لوگوں کو نا مطالعے کا شوق پیدا ہو، آپ کو انجوائمنٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. انفارمیشن بھی ملتی ہے، ہنسی مزاح بھی ہوتی ہے، مختلف طرح کے ڈائجسٹ ہوتے ہیں، ناولز ہوتے ہیں، سٹوریز ہوتی ہیں. تو سٹوریز پڑھا کریں، ٹھیک ہے. یعنی انگریزی داستانیں، انگریزی لٹریچر، اردو لٹریچر، تو پڑھنا یا مطالعہ کرنا آپ کو بہت ماہر بنا دیتا ہے دنیا کی ہر فیلڈ میں. آپ کو سکون بھی دیتا ہے، خوشی بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ ایک قہقہہ آپ لگاتے ہیں نا جب ہنستے ہیں، تو لاکھوں کی تعداد میں آپ کے جسم میں انٹرلیوکنز پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو کینسر سے بچاتے ہیں ہنسنے سے. اس کے سائیکولوجیکل بہت سے فائدے ہوتے ہیں ہنسنے کے، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں، ایک خاص حد تک، ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ کلاس میں کوئی نہ ہو تو آپ معلوم پڑے کہ بس ہنسی جا رہے ہیں. اللہ حافظ.